جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ چہرے ہوں گے جس دن دمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہوں گے، خوش رہے ہوں گے، آوازوں کے ساتھ مطلب ہنسی کے ساتھ، مسکرانے کے ساتھ ہنسی، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے. ٹھیک. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، کمپلیٹ ہی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ لا تجعلنا منهم ترهقها قطرہ، دا ورڈ قطرہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. خاک اڑ رہی ہوگی اور اس میں کلونس چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیزوں سے بچائے. ٹھیک. تو آیت نمبر 38 پر میں یہ بول رہی تھی کہ چہرے کا ذکر ہے. آیت نمبر 30 سورہ نازیات میں ہم لوگ پڑھے تھے، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یعنی وہاں پر دل کا ذکر ہوا. وہ دن ایسا ہوگا جس دن ہلہ مارا جائے گا، اس دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی. اب آ کر یہاں پر چہروں کا ذکر ہے. کچھ چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. ان کی کیا رہے گی، ان کے بیک مائنڈ میں، ان کی میموری میں کیا رہے گا، وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، صرف ہم فزیکلی یہاں پہ کمپیئر کر رہے. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس کے بعد ترہقها قطرہ. غبرہ اینڈ قطرہ دو ورڈ کا استعمال ہوا ہے. غبرہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی ڈسٹ جو لینڈ سے اڑ رہی ہوتی ہے، جو زمین سے اڑ رہی ہوتی ہے، اور جو چہروں پر چپک جاتی ہے. یعنی ایک دھول، اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کروں تو ایک شخص رہتا، دھول میں سے آیا تو پوری دھول اس کے چہرے پہ چپک کے رہتی. کہاں ڈیزرٹ میں جا کو ہے کیا، پکنک پہ جا کو ہے کیا، ایک دم ڈسٹ لگے ہوا چہرہ. بٹ یہاں پر جو ڈسٹ ہے وہاں پر کوئی فزیکل ڈسٹ نہیں رہے گی. اس دن جو چہرے کا ڈسکرپشن ہے، جو مایوس چہرے ہوں گے، ان کو سیڈنس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا اور ڈرٹی لکنگ ہو جاتا. اتنا غلیظ، مطلب غلاظت والا، مطلب کیا بولیں گے، غم اور غصے کی وجہ سے اور ڈپریشن کی وجہ سے، اداسی کی وجہ سے چہرہ جو ہے نا ان کا کالا اور جو ہے نا گرد آلود جسے بولیں گے، یعنی ڈسٹ چپکی ہوئی ویسا دکھتا. اس کو ہم دنیا میں بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. جب ایک دم سے اداس رہتے ہیں چیزیں، ارے بہت خراب دکھ رہا، بھی ذرا مسکراؤ، ایک دم چہرہ کیسا تو ہو گیا، دیکھو کالا پڑ گیا، بولتے نہیں ویسے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب سم واٹ لائک دس، ویسے تو ایسا نہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ غم جس کا کوئی بھی مداوا نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی غم ہے تمام کا مداوا ہے، تمام کا حل ہے، اور تمام کی جو ہے نا سولوشنز اور مصیبت کے بعد آسانی ہے. ٹھیک. لیکن وہاں کا غم ایسا غم ہے جس کے بعد کوئی خوشی نہیں مل سکتی. خالدون فیہا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ لوگ رہیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے. اور خطرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک اسموک رہتی، جو آفٹر باربیکیو وغیرہ کرنے کے بعد جو اسموک آتی، نہیں کباب وغیرہ انڈیا میں بھی، جو بقرعید میں ہم گوشت ہم بھونتے ہیں، لکڑی ہم بھونتے ہیں تو چولہوں میں، اس کے بعد جو دھواں نکلتا نہیں، اس کو خطرہ بولتے تھے. تو ان لوگوں کے چہروں سے جو ہے نا وہ خطرہ والی جو ہے نا ان کے چہروں پر صرف آنکھ پڑے اور کلوز چھائی ہوئی ہوگی. خطرہ کا مطلب وہ کالا دھواں جو رہتا نہیں، اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد میں اولئک هم الکفرہ کفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر لوگ ہوں گے. سٹارٹنگ میں جا کو ان لوگوں کے بیہیویئر ڈسکرائب کیا گیا، آخری میں پورے ایگزامپلز دیتے ہوئے، لمحہ زندگی سمجھاتے ہوئے، اطراف سے سمجھاتے ہوئے ان کا اینڈ اب بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو بھی جو ہے نا وہاں پر ڈینائی کریں گے، جو رہنے والے ہوں گے وہ کافر اور فاجر ہوں گے، یعنی کہ انکار کرنے والے ہوں گے، اور جو ہے نا وہ جو ہے نا فجر کرنے والے، یعنی کہ وہ لمٹس جو رہتی ہے، جو فجر رہتی، دیکھو کراس کر کو آتی، یعنی سورج کو پھاڑ کر آسمان سے نکلنا رہتا، یعنی اس طریقے کے جو ہے نا ویسا رہتا. تو فاجر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لمیٹیشنز کو کراس کر کے اس کو بار بار پلٹ کر گناہوں کی طرف جانے والے، اللہ کے حدود کی طرف توڑنے والے، ان کو فاجر بولتے ہیں. تو یہ دو کوالٹیز تھے جو سٹارٹنگ میں جو ڈسکرپشن کیا گیا، ان کا انجام آ کر قیامت کے ڈسکرپشن کے ساتھ، ان کے انجام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن بھی کیا گیا ہے. یعنی اگر اب میں اس کا کنکلوژن میں بولوں تو وہاں پر ڈرنے والا انسان، کوشش کرنے والا انسان آ کر قیامت میں حشاش بشاش ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ میں ہے، اور ضاحکۃ مستبشرہ ہے.
وہاں پر استغنا برتنے والے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الفجرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یعنی ان کا انکار کرنے کی وجہ سے، فجور کی وجہ سے ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن اس طریقے سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وجوہ یومئذ مستفرہ میں شمار کرے اور ضاحکۃ مستبشرہ، سچی خوشی نصیب کرے دنیا اور آخرت میں۔ یہ کچھ چیزیں تھے جو ہم لوگ سیکھ رہے تھے سورۃ العباسہ سے۔ فار ناؤ دس سیشن میں ہم نے ان آیتوں کو حد الامکان سمجھ کر پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کے ساتھ نصیحت لینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ لیسن کمپلیٹ ہو رہا ہے، ہمارے پاس 5 to 10 منٹس ہے۔ اگر کوئی بہن اس کے لیسنس جیسے اب ہم کھولیں تو یوزولی میں اپنی بک میں ایسا پیسٹ کر کے رکھتی ہوں کہ یہ قرآن کے یہ پارے یعنی یہ 6 لیسن لکھ لے سکتے ہیں۔ کوئی بہن اگر اپنا انمیوٹ کرے مائک اور ہمیں ہیلپ کرے ان لیسن کو سمرائز کرنے میں، تو آپ ریوارڈ کے حقدار بھی ہوں گے اور دوسروں کے لیے عمل کے لیے آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آگے بڑھیں اور کچھ آیتیں، آیت نمبر 1 سے میں یہ سیکھی، آیت نمبر 2 سے میں یہ سیکھی، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں، یا رینڈملی میں نے اس سورے سے یہ سبق لیا بھی آپ بول سکتے ہیں۔ جی سسٹر حمیرہ آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان میں عاجزی کی صفت پیدا ہو جی اور وہ اپنے تکبر کو کم کرے۔ جی بہن، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ مغرور سرداروں کی وجہ سے کوئی سنسیئر مومن کو نظر انداز نہ کرے یا نہ ہونے پائے۔ اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ قرآن کی صفت اور اس کی شان تو اس کی اصل عزت تو اس کے ساتھ ہر مومن کا اس کے ساتھ جڑنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کس طرح سے اللہ نے اس میں یہ بتایا کہ انسان کی کس طرح سے ابتدا ہوئی ہے اور کس طرح اس کی انتہا بتا کر اس کا کس طرح تکبر توڑا گیا ہے۔ بے شک۔ اور اس میں اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نعمتوں کی ہمیں یاد دہلانی کی گئی ہے، اور اسلام کی ہمیں خصوصی طور پر اسلام کی ترغیب دی گئی ہے، اور کس طرح ایک مسلمان مومن بندے کو شکر گزاری اور عاجزی کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، یہ بھی اس کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اور لاسٹ حصے میں یہ انسان کے تکبر اور قیامت کے دن کے نفسا نفسی کا ذکر کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کا ایک مین خاص یہ پہلو بھی میں نے دیکھا کہ شروعات بھی اس کی چہرے کے تاثرات کو بتاتے ہوئے کی گئی تھی، اور اس کا اختتام بھی چہرے کے تاثرات کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بہترین جو ہے نا جزاک اللہ اللہ۔ تعالیٰ بہترین، جزاک اللہ خیر ہو میرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا کرے اور بہترین عمل والی زندگی عطا کرے اور تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اور بہترین جو ہے نا مستبشرہ میں سے اللہ شمار عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہن، اور کوئی آگے آنا چاہ رہی ہیں، اپنے جو چیزیں ہیں سیکھنے کی شیئر کرنا چاہتی ہیں تو پلیز انمیوٹ کریے۔ آپ کے لیے ریوارڈ کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اگر کوئی چیز یاد اگلی بار کوئی پڑھیں گے سورہ تو وہ آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کے الفاظ اور آپ کی زبان جو ہے نا ان کے دماغ میں گھومے گی۔ آفرین پلیز انمیوٹ کریے پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، ہم نے شروع میں یہ سیکھا تھا، آپ نے جب ہم شروع کی آیات میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں ہمیشہ دل میں ڈر ہونا چاہیے اور بہت اٹینشن کے ساتھ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم اور زیادہ اسے گراسپ کریں۔ یہ مین پوائنٹ شروعات کے بہت امپورٹنٹ تھے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ جی بہن آگے اور کچھ؟ اور یہ بھی آج کے لیسن سے ہم نے یہ سیکھا کہ حقوق العباد ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، مطلب ہمیں دونوں کو ہمیشہ بیلنس کر کے چلنا ہے، حقوق اللہ کو اور جی بہن، جی آفرین کنٹینیو کریں۔ آواز نہیں آ رہی آفرین آپ؟ جی جی جی
2 पॉइंट्स आपने बोला कि इल्म हासिल करने का तरीके में हमारे 2 उसूल होना चाहिए, एक खौफ और एक शौक, अल्लाह के डर से और कोशिश से हमको शिरकत करनी है तमाम महफिलों में और तमाम इसमें इल्म के हिस्सों में लेना है। और लास्टली हुकुल अल्लाह और हुकुल इबाद के ऊपर आपने बात रखी। बेशक अल्लाह ताला हमें इसे अमल करने की तौफीक दे। दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इससे एक एक चीज भी हम उठाते जाए ना, इंशाल्लाह हम अमल करने वाले इंसान बन सकते हैं और कुरान से हम सीखने वाले, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि सीखने वाले बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आपने। और कोई अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। कोई और बहन अनम्यूट करके अगर कुछ बोलना चाह रही हैं तो अनम्यूट करके अपना इसका जो हासिल मुताला जिसे बोलेंगे। सैयद अशज, आप बोलना चाह रहे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम बहन। इस सूरह से सीखे थे कि वो क्या है कि अल्लाह ताला सबको बनाया है, अच्छे से बनाया है, लेकिन सब इंसान का हाथ पैर सब एक सब ठीक से बनाया था। एक लंबा हो गया तो भी उसे अच्छा नहीं लगता, पैर एक आगे से लंबा हो गया तो भी वो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हमारी जिंदगी में सब कुछ एक लेवल से सब भी अखलाक रहने का, क्या सब में भी रिश्तेदारों के हक हुकूक सब भी अच्छे से हमें अदा करना है। ये बैलेंस से सीखना है, हमको सब करना है। एक अखलाकी से बढ़ के नहीं, एक है नहीं कम में होना नहीं, रिश्तेदार के हुकूक से कम में नहीं होना, सब जो भी है लेवल में रहना बोल के मैं इससे ये सीखी थी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे और बैलेंस क्रिएट करने की तौफीक अता फरमाए। जी, एनीबॉडी एल्स, या फिर कंक्लूड करते हैं हम आज के सेशन को। अगर कुछ बोलना चाह रहे तो आप जरूर अनम्यूट करके बोलिए, या फिर हम क्लोज करते हैं दुआ पढ़ के आज। तो बहुत सारी चीजें जैसे बहनों ने कवर किए हैं कि शुरुआत से देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला की हमको चॉइस पसंद है। आमिन आफरीन जी, आप बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए, अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, आज की क्लास में जो मुझे और एक पॉइंट याद आ रहा है कि हमें मौत से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कभी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज पता चली है कि मौत का किसी को शौक तो नहीं होता है, लेकिन कोई चाहता है कि हम अच्छी सी हालत में हमारी मौत हो, हमारा खातिमा बिल खैर हो। तो इस खातिमा बिल खैर के लिए हमें सारी जिंदगी जद्दोजहद करके उस खैर की तरफ हमें कोशिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बस ये एक पॉइंट मैं बोलना चाह रही थी। इसका खुलासा ऐसा भी बोल सकते हैं अगर अदर वर्ड्स में, कि जिस तरीके की जिंदगी होगी उसी तरीके की मौत आएगी, और जिस तरीके से मौत आएगी उसी तरीके से हमारा जो है ना हिसाब किताब होगा। तो तीनों कड़ियां जुड़कर है। बहुत अच्छी बात की तरफ आमिना मुतवज्जह करे कि जैसी जिंदगी हम जिंदगी भर फुजूर में गुजार रहे हैं, हम गुनाह में गुजार रहे हैं एंड एक्सपेक्ट करें कि हमारे को जो है ना जिंदगी में जो है ना शहादत वाली मिली, बोले तो नहीं हो सकता। जो जैसा इंसान रहता उसको वैसी मौत आती। एंड सेकेंडली जैसी मौत आती है, हम वक्त मौत में जो करेंगे, तलबिया पढ़ते रहो, हम तस्बीह पढ़ते रहो, हम नमाज पढ़ते रहो, हम शहादत में रहो, क़यामत में उसी हाल में हम उठाए जाएंगे और इसी तरीके से हिसाब किया जाएगा। सो देयर इज ए कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द वे वी स्पेंड अवर लाइफ एंड द वे के हमारे साथ हिसाब किताब किया जाए। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अल्लाह की नजर में प्रायोरिटीज का भी हमने सीखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं आता। इवन हैंडीकैप पर्सन जो है ना एक बड़े सरदार से भी ज्यादा मोतेबर है। तो अल्लाह ताला इस सूरे में हमारी इनोवा को, हमारी ईगो को, हमारे प्राइड को कूट कूट कर, काट काट कर हमारी हस्ती से जुदा करना चाह रहा। अल्लाह को हम्बल, सॉफ्ट और झुके हुए जो है ना इंसान पसंद आते हैं। और तबलीग का तरीका भी इन आयतों में हमारे को सिखा जा रहा है कि तबलीग किन को की जाए, कि जाहिरी जाहिरी हैसियत से हमारे को तबलीग नहीं करना है, बल्कि हमारे पास जब हम दावत करें तो हम अमीर गरीब तमाम को जो है ना एक साथ एड्रेस करेंगे और तमाम की तरफ हम मुतवज्जे होंगे। कभी भी हमारा ढलान, कभी भी जो चीज ना हमारे को एक तरफ हमको झुकने पर ना महसूस करे। और कुरान की अहमियत मेरा अच्छे से बता चुके हैं। हम कुरान से जुड़े हुए लोग हैं और कुरान हमारा
ہمارا لیول ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا لیول کبھی بھی گناہ والا لیول نہ ہو, کوئی سیکنڈری فیس سیکنڈری کیریکٹر ہمارے کو ڈیفائن نہیں کرتا, نہ ہی ہمارے کو سوٹ کرتا ہے بینگ. اینڈ اس کے بعد قیامت تمام چیزیں جب بھی ہم سبزی کاٹتے ہیں کبھی بھی اپنے وجود پہ غور کریں, ہاتھ دیکھیں, انگلیاں دیکھیں, آئینے دیکھیں, اپنے وجود کو ہم ضرور یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ایک مقصد کے لیے اور ایک ادنا چیز سے پیدا کیا ہے اور ایک بڑی چیز میرے لیے انتظار کر رہی ہے, میرا گھر ریڈی ہے خبر کی صورت میں اور وہاں پر میری تقدیر مقرر ہے. اور پھر یہ تمام چیزیں مجھے ریمائنڈر دیں اپنے آپ کے آئینے میں دیکھنے سے. اس کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین پیدا کرائے اور میری اخلاق بھی سدھار دے. اس کے بعد پھر ہم جب سبزی کاٹنے لگے, ہم گھر کے کاموں میں لگے, ہم شجر دیکھیں, ہم جھاڑ دیکھیں, یہ تمام چیزیں مجھے اللہ سے جوڑنے والی بن جائیں. سبحان اللہ, میں وہ تدبر والی آنکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. اس کے بعد میں ہم ان حساب کتاب کو اس دن کو یاد رکھیے کہ میں جن لوگوں کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے اگر میں گناہ میں مبتلا ہو رہی ہوں, میرا کسی چیز میں حصہ نہ لینا, یہ میری فیملی پہ لیبل کر دینا, بچوں کا بہانہ, شوہر کا بہانہ, پیرنٹس کا بہانہ, ہمیں ان کو آگ کی طرف ڈھکیلنے والا نہ بنے, بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں بیان کرتے ہیں کہ کونوا انفسکم واہلکم نارا, مجھے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچانے والا بننا ہے. یہ تمام رشتے بہت معتبر رشتے ہیں, اس کی قدر کریں, ان کی اہمیت دیں. اس کا سوال بھی ہوگا اور ان محبتوں سے اجر بھی ہم اصول کر سکتے ہیں. اس پہ ڈیٹیل بات آ چکی ہے, شارٹ میں بتا رہی ہوں. پھر چہرے تو دمک رہے ہوں گے, اسٹارٹنگ میں بھی چہروں کا ذکر, آخری میں بھی چہروں کا ذکر. بہترین بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو, وہ چہرے جو وضو کرتے ہوں گے, وہ چہرے جو آنسو بہاتے ہوں گے, وہ چہرے جو سجدے میں جھکتے ہوں گے, بے شک اللہ کے پاس بہت معتبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شمار عطا کرے. فار ناؤ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سورے کو اللہ تعالیٰ پھر سے پڑھنے, پھر سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سورہ تکویر ہمارا اگلا سورہ ہوگا, لیکن ہم ان بٹوین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ شروع کریں گے. قامت ہو رہی تو انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. اناؤنسمنٹ پھر ہم گروپ میں بھی ڈال دیں گے کیا کیا اس کے چیزیں ہیں, انشاءاللہ ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.